کائنات میں ایک بندن ہم دیکھتے ہیں، ایک توازن ہم دیکھتے ہیں. یعنی ایسا کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ بہت ایک سیارہ دوسرے کے ساتھ ٹکرایا اور ایک ستارہ دوسرے کے ساتھ ٹکرایا. اگر دیکھیں کائنات میں تو لاکھوں کہکشائیں ہیں یا کروڑوں کہکشائیں ہیں، اور ہر کہکشان میں ہم نے دیکھا نہیں سنا، اور ابھی تو لوگ دیکھ بھی رہے بڑی بڑی دوربینوں میں. اس میں جو ہے نا لاکھوں کروڑوں ستارے. پھر آپ ذرا دیکھیں ستاروں کے پھر سیارے، پھر سیاروں کے سیارے، اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک توازن دیا. یہ اللہ تعالیٰ کے امر سے ہے. وہ امر کیا ہے؟ وہ ہے خدا کا وہ قانون، وہ حکم جو کائنات میں جائے. اگر یہ حکم نہ ہو، یہ قانون نہ ہو، تو اس کائنات میں آپ توازن، بیلنس آپ پاؤ. کہ کیا بات ہے کہ سورج، وہ چاند زمین کی طرف نہیں آتا، زمین سورج کی طرف نہیں جاتی. کبھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ یار زمین میں ایک وہ آیا، ایک بڑا فساد آیا، یا ہم نے کبھی چاند میں ایسا فساد ایک دن ایسا ہم لوگوں سے گزر گیا نا، اور دوسرے دن ہم نے دیکھا وہ طلوع ہی نہیں ہو رہا ہے. کبھی دیکھا سورج 5 منٹ لیٹ، کبھی وہ بہت نزدیک آ رہا ہے، کبھی دور جا رہا ہے. تو یہ جو ہر چیز میں ایک میزان، ایک توازن، یہ اللہ کے امر سے. یہی ہم لوگ ابھی تک حیران ہیں کہ کائنات سے پہلے قوانین تھے یا قوانین نے کائنات کو پیدا کیا. دیکھیں ہم ایک پل بناتے تو پہلے اس کے لیے قانون، پہلے قانون ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پل بنے. ایسا نہیں کہ پل بنایا پھر اس سے ہم نے قوانین سیکھے. پہلے ایک ذہین انسان قوانین بناتا، ریاضی کے قوانین، دوسرے قوانین، پھر وہ پل بناتا. ایسا نہیں کہ پہلے پل بناتے پل سے اب قوانین سیکھتے. اب وہ کائنات جب بنی تو قوانین نے اس کائنات کو اس طرح بنایا یا کائنات نے خود اس طرح کے قوانین بنائے؟ صحیح میں کیا خیال ہے؟ اس قوانین کو کس نے اس طرح منظم کیا بنا؟ کوئی تھا یا نہیں تھا؟ یہ کیسا ہے یار کہ ہر چیز میں بیلنس ہو. فرض کر ایک دھماکہ ہوا اچانک، تو یہ کیسا دھماکہ ہے کہ اس میں اس کے بعد ترتیب ہے، اس کے بعد تنظیم ہے، اس کے بعد قانون ہے. دھماکے میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر ہم کائنات میں تنظیم پا رہے ہیں، ہم اس میں ترتیب پا رہے ہیں. اب یہ ترتیب، یہ تنظیم، یہ کائنات میں گروتھ، یہ کیوں کرے؟ یہ اللہ کے امر سے. اگر اللہ کا امر نہ ہوتا تو کیا کائنات میں یہ تنظیم آپ پاتی، یہ ترتیب آپ پاتی؟ ورنہ دیکھیں پھر اور چھوڑو اس پوری کائنات میں زمین کی سلیکشن کو دیکھو. ابھی تک معلومات کہ پوری کائنات میں جو زمین میں ہے اس طرح کا معاملہ نہیں ابھی تک جو ہم نے دریافت. پھر زمین میں بھی دیکھو ہر چیز برابر سراب، بالکل. اگر وہ سورج سے بہت دور ہوتا نقامت پھر بھی خراب، اگر وہ نزدیک ہوتا پھر بھی خراب، اگر اس کا محور کچھ زیادہ جھکا ہوا ہوتا کچھ زیادہ پھر بھی خراب، اگر کچھ کم جھکا ہوتا. اور اگر یہ ساری چیزیں کیوں اس طرح ہے؟ یہ ساری چیزیں کیوں اس طرح؟ اور اگر اس کا چاند نہ ہوتا، چل زمین تو ہوتا مگر چاند اس طرح، جس طرح وہ مریخ کے چاند ہے اس طرح ہوتے تو پانی میں جو کشش پیدا ہوتا پھر ہوتا، پھر بارشوں کا سلسلہ چلتا، ہواؤں کا سلسلہ چلتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ایک چیز کو پیدا کیا تو اپنے امر سے کیا. اللہ کا خلق بھی ہے، اس کا امر بھی ہے. تم کو خلق تو نظر آ رہا ہے مگر اس کا امر نظر نہیں آ رہا، اس لیے تم خلق کو خالق سمجھتے. وہ سارے انسان وہ کہتے ہیں کائنات خود اپنا خالق ہے. اس کائنات میں جو امر کار فرما ہے وہ تم کو نظر نہیں آتا. ایک پھول کا خالق تو تم کو نظر آ رہا ہے کیونکہ اس میں تم ترتیب پاتے ہو، پھول میں اس میں ایک تنظیم پاتے ہو، اس میں ایک حسن پاتے ہو. تو آپ کہتے ہیں یار اس کا ضرور ایک وہ ہے ڈیزائنر.
جب اس کائنات میں ترتیب، تنظیم، حسن، سارا کچھ، پھر اس میں آپ کو وہ امر کیوں نہیں ضروری ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر آپ اللہ کو پہچانتے ہو تو ایسے خالق اس کو پہچان. اس خلق میں خالق کا جو امر ہے، جو اس کا حکم ہے، جو اس کا تدبیر ہے، جو اس کا علم ہے، جو اس کی حکمت ہے، جو قدرت ہے، وہ آپ پر ظاہر ہو جائے اور اس کی طرف دھیان نہیں جائے. تو یہی فرمایا کہ یہ کائنات کیوں اس طرح قائم؟ اللہ کے امر سے قائم، ورنہ اس میں یہ استحکامت نہیں آتی اس میں. پھر جب وہ تم کو پکار کر زمین میں سے نکلنے کو کہے گا تو تم فوراً نکل کر کے، جب پہلے اس نے امر کیا پوری کائنات بنی نہیں بنی، اس میں تنظیم آئی نہیں ہے، اس میں زندگی آئی نہیں ہے. تو اس خدا کے لیے کیوں مشکل ہے کہ دوبارہ وہ آرڈر کرے اور انسان دوبارہ پیدا ہو جائے؟ تو ہم فوراً نکل کھڑے ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جو کوئی آسمان میں ہے اور جو زمین، سب اسی کے ہیں. یعنی کائنات پر ایک خدا کا حکم چلتا. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکم کرے میں اس کے خلاف ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا. جس طرح ہم نے جتنی چیزیں بنائی یہ ہمارے حکم کے پابند ہیں. ہم چاہے تو اس پل کو ابھی گرا دیں اور اس سے اچھا پل بنا دیں، کر سکتے نہیں کر سکتے. اور اگر یہ پل بولے نہیں میں انسان کو گرنے نہیں دوں گا اپنے آپ، تو یہ پل اپنے آپ کو بچا پائے گا؟ ہم نے جہاز بنایا، ہم کہیں یار جہاز کو ختم کریں، اس سے بہتر جہاز بنائیں، تو ہم نہیں کر پائیں گے. اس سے بہتر جہاز. تو اللہ کہتا ہے کہ پہلی بار میں نے کیا، دوسری بار کیوں پھر مشکل؟ اور واقعی ہم سب اپنے خالق کے فرمانبردار، اس کی فطرت سے، قانون سے ہم بغاوت کا سوچ نہیں سکتے. اگر سوچیں گے بھی ہم ناکام اور نامراد ہو جائیں گے. اور وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کے لیے بہت آسان ہے. آسمانوں اور زمین میں اسی کی شان سب سے اونچی ہے اور وہ زبردست حکمت والا. باقی کائنات میں ہم دیکھیں نا، جب پہلی بار ہم کو اس نے پیدا کیا، دوسری بار پیدا کرنا کیوں مشکل ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں پہلی بار ہم خود پیدا ہوئے تو بڑا بحث ہے، بہت بڑا سوال. یا تم زندگی کا یعنی بے جان سے جان کا پیدا ہو، یہ کس سینسی اصول پر؟ ہم نے تو یہ پڑھا کہ بے جان سے جاندار پیدا نہیں ہوتا، ہم نے تو یہ پڑھا، بلکہ پڑھا نہیں، ہمارا تجربے کا لب لباب یہی ہے. انسانوں نے اب تک جو سیکھا ہے، جو دیکھا ہے، تو کیا بے جان سے جان پیدا ہوتا ہے؟ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت میں ایسا ہوا، ماضی میں ایسا ہوا. تو کیا جب ماضی میں خدا نے یہ کیا تو اس کے بعد بھی کرے گا؟ اور یہ جو خدا کو ہم غلطیاں کرتے ہیں نا، اس کو غلط مثالوں سے سمجھتے. کوئی اس کو انسان سمجھتا ہے، کوئی اس کو گائے کی شکل میں جانتے ہیں، کوئی اس کو سورج کی اس میں دیکھتا ہے، کوئی کیا. تو اللہ نے بولا یہ سب مخلوق ہے، اللہ کا شان ان سے بہت اعلیٰ ہے. اور ہم انسانوں نے بہت غلطی کی، ہماری ناسمجھی کی وجہ سے ہم نے خدا کو سمجھنے میں بہت غلط کی. ہم لوگوں نے اپنے ذہن سے، ایک محدود ذہن سے ایک نامحدود کو سمجھنے میں ہم لوگوں نے بہت کوتاہی کی. اسی اللہ تعالیٰ نے یقیناً اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کائنات آپ کے سامنے پیش کی کہ آپ کائنات سے خدا کی عظمت کو سمجھو، اس کی قدرتوں کو جانو، اس کی خالقیت کو سمجھو. ہم نے کائنات میں نعوذ باللہ خدا کو بہت چھوٹا بنا. وہ جس نے پوری کائنات کو بنایا، اتنی عظیم کائنات، اس کو نہیں سمجھو زمین کتنا بڑا ہے. زمین میں آپ نے جا کر جو ہے اس کو گائے پر فوکس کیا، کسی نے اس کو ایک پتہ نہیں کسی چیز میں اس کو رنگ دینا ہے. کسی نے بولا خدا نعوذ باللہ میرے ذہن میں سمایا، وہ کہتا ہے نہیں خدا تو میرا ممایات کو اٹھاؤں گا خدا اسی طرح کرے گا. کسی نے نعوذ باللہ بولا
وہ اللہ تعالیٰ عشق محبت والا ہے، لیلا اور مجنون والے چکر ہے. کسی نے کیا بولا، کسی نے کیا بولا. اللہ کا شان اس سے بہت اعلیٰ ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی چیز ہے ہی نہیں. اسی لیے اتنے مذاہب بن گئے خدا کو ناسمجھی کی وجہ سے. عیسائیوں نے خدا کو عجیب سمجھا، اس کی طرف بیٹا بیوی منسوب کی، اور ہم نے خدا کو ایسا سمجھا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وغیرہ وغیرہ. یہ صاف سارا غلط. اس کا شان آسمان اور زمین سے بہت بالا تھا. کائنات میں اس کا مثال آپ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہ بہت غالب ہے. مگر ہمارے قیاس، ہمارے سوچ میں اس کو نعوذ باللہ مغلوب بنا. اتنا مغلوب بنا کہ وہ ایک ولی اللہ کا جو ہے نعوذ باللہ ماتحت. ایک ولی اللہ صاحب بولتے ہیں سورج نیچے آ جاؤ اور میرے گوشت کو پکاؤ، تو نعوذ باللہ اللہ اسے مغلوب ہوتا ہے. سارے انسانوں کو مار دیتے ہیں اس کے گوشت کو پکانے کے. اللہ نے قانون بنایا ہوتا ہے، وہ ولی اللہ آتا ہے اس قانون کو بٹھانے کے لیے. خدا نعوذ باللہ مغلوب ہوتا ہے، بولتے ہیں ٹھیک. اللہ کا شان، اللہ غالب ہے، اب مغلوب ہے. مغلوب خدا کو کیسا جو ہے نا غالب ہستی پر کیسا غالب آ سکتا؟ دیکھو ایک وزیر بادشاہ پر کبھی غالب آتا نہیں آتا اپنے مشورے سے. کبھی بادشاہ اس کا محتاج ہوتا ہے نہیں ہوتا. جب اس نے وزیر رکھا اس کا مطلب ہے محتاج ہے، خود نہیں کر سکتا. جب ایک آدمی نوکر رکھتا ہے اس کا مطلب ہے میں نہیں کر سکتا اس کام ہے نا، پھر وہ نوکر رکھے. تو کیا خدا بھی ایسا ہے؟ مگر ہم کہتے ہیں اس کے بہت سارے وزیر ہیں، بہت سارے مشیر ہیں نعوذ باللہ. اور یہ عوام نہیں، بڑے بڑے عالم لوگ کہتے ہیں. اور وہ حکمت والا ہے. دیکھیں ایک آسان مثال، ہم انسان شریک کو پسند کرتے ہیں اپنے مال میں. آپ لوگ کرتے ہیں؟ کون کرتے ہیں؟ یار آپ بے بس محتاج وغیرہ آپ شریک پسند نہیں کرتے، تو خدا کیوں کرے؟ چلو وہ غلام جو تمہارے گھر میں بیچارہ سارا دن، تم اس کو اپنے گھر میں اپنا برابر لاتے نہیں لاتے ہو، پھر خدا کے ساتھ کیسے تم شریک ٹھہراتے؟ خود عامریت کی طرف دوڑتے ہو. اپنے دکان میں، کاروبار میں، گھر میں ادھر ادھر کسی کو شریک نہیں بناتے ہو، پسند نہیں کرتے ہو، اور خدا کے لیے پھر شریک پر شریک. اللہ تعالیٰ بہت بڑا آسان مثال ہے. تم پسند کرتے تو پھر تم اللہ کی طرف غلط چیزیں ایسا کیوں منسوب کرتے؟ تم ڈرتے ہو اگر میں نے اس کو شریک کیا تو میرے مال پر قبضہ کرے گا. یا تم اپنی ایسی پرواہ کرتے ہو جیسے اپنوں کی پرواہ کرتے ہو؟ ایسا تم کرتے ہو؟ نہیں. اس طرح اللہ پاک عقل مندوں کے لیے نشانیاں پیدا کرتا ہے کہ واقعی عقل مند آدمی کبھی مشرک نہیں ہوتا اور بے عقل آدمی کبھی موحد نہیں ہوتا. جدھر عقل مندی ہوگا ادھر توحید ہوگا، عملی توحید. جدھر بے عقلی ہوگا ادھر شرک ہوگا. دنیا کے جو بڑے بڑے قابل لوگ ہیں وہ ٹھیک ہے رواجن ایسا انہوں نے کیا ہوگا، مگر عقلی حوالے سے وہ کبھی گائے کو خدا کا درجہ نہیں دیں گے. ایک عقل مند آدمی وہ کبھی ایک پتھر کو پوجے گا نہیں، کبھی چاند سورج کو خدا نہیں بولے گا، کبھی قبروں سے جو ہے نا فیض اٹھانے کا نہیں سوچے گا. جدھر بے عقل لوگ ہوئیں گے وہ ملک کو جو ہے نا پیروں فقیروں سے چلائیں گے، جس طرح ہمارا ملک. ابھی امریکہ کے جو ماہرین ہیں وہ پیروں فقیروں سے اس کی معیشت کو نہیں چلائیں. جو بائیڈن کے ادھر جو ہے نا امام ضامن وہ نہیں ہوتا ہے، یا ہوتا ہے؟ ہاں ہمارا جو ہے ہر ایک نے ادھر امام ضامن اور پتہ نہیں کیا کیا لٹکایا ہوا. کوئی ایک بزرگ سے ملک کو چلانا چاہتا ہے، کوئی دوسرے بزرگ سے دعاؤں سے وہ مولویوں کو اسپانسر کر پھر اسے دعائیں کرواتے رہے. کب لوگوں نے جیسا خدا میرا محتاج.
یہ بیک لوگ کا جو ہے نا وہ ہے. عقل مند لوگ جو ہے وہ توحید کے راستے پر چلتے ہیں, وہ خدا کے قانون کو سمجھتے ہیں, وہ اللہ کے قانون سے انحراف نہیں کرتے. وہ چاہتے کہ میرا خالق اس نے کائنات کو اس طرح تخلیق کیا, اسی بنیاد پر وہ چلے. ہم لوگ تو جہازوں کو بھی, آپ کو پتہ ہے وہ ہوا کہ جہازوں میں ہم نے خواہ مخواہ دعا پڑھنا ہے, جب اس میں ہم سوار ہو گئے تو اس میں دعا پڑھنی. یار دعا کو بھی تک نہیں سمجھے. چلو آپ دعا نہیں پڑھے تو کیا جہاز کا کیا ہوئے گا؟ ہم لوگ جہازوں میں دعا, ہماری جہازیں سب زیادہ کریش ہوتی. تو کیا تم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے قانون سے اپنے من پر جو ہے نا چلائے؟ تمہیں غلط پائلٹ اس میں بٹھاؤ, غلط لین پر چلاؤ تو تمہارا جہاز بچے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج ہے. عقل مند آدمی جو ہے نا وہ خدا کے ساتھ نہ اپنے آپ کو نہ کسی کو شریک کرے گا. وہ خدا کو علیم سمجھے گا, حکیم سمجھے گا, قدیر سمجھے گا, اور وہ بالکل خدائی لائن پر چلے گا عملاً. چلو اعتقاداً ایسا شاید وہ نہیں کرے, اس کے لاشعور میں شرک ہوئے گا بچپنے کا, مگر اس کا علم اس کو نہیں چھوڑے گا عملاً اس کو نہیں چھوڑے گا. اور جاہل آدمی اس کے ذہن میں توحید ہوئے گا, ماں باپ نے اس کے ذہن میں توحید کو ڈالا ہوگا, مگر عملاً وہ مشرک ہوئے گا, عملاً وہ مشرک ہوئے گا. اس کا دان درد کرے گا, وہ جا کر مٹی اس میں ڈالے گا, ایک قبر کا مٹی ڈالے گا کہ یار یہ جو ہے بڑا پاورفل آدمی, اس میں اس کی مٹی میں اتنا برکت ہے, دانت میں ڈالیں گے اس کا درد ٹھیک ہوئے گا. حالانکہ ذہنی طور پر وہ موہت ہوئے گا. تو عقل مند آدمیوں کے لیے جو نا اس کائنات میں نشانیاں ان مثالوں میں کہ وہ پھر شرک کی طرف نہیں جائیں گے. لیکن جو لوگ ظالم ہیں, وضع الشیء علی غیر مکانہ, جو تمیز نہیں کرتے چیزوں کو, تمیز نہیں کرتے, ظالم جو تمیز نہیں کرتے, اس لیے پھر ہر چیز ڈس بیلنس ہوتا. عادل وہ ہے جو تمیز کرتا, ٹھیک ہے نا, وہ تمیز کرتا ہے حق اور باطل, پھر وہ حق کی طرف جاتا ہے, یہ عادل ہے. اور ظالم وہ ہے جو حق اور باطل میں تمیز بھی نہیں کرے, یا اس کا جھکاؤ باطل کی طرف. تو وہ باطل کیا کرے گا؟ وہ علم کے پیچھے نہیں بھاگے گا, وہ اپنی خواہشات پر چلے گا, لاشعور پر چلے گا, کبھی شعور کا نہیں مانے گا. اس کو شعوری طور پر جھٹکے دے دو, مگر وہ لاشعور کو چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا اسے. دیکھیں اصل چیز تو علم ہے. آج بھی دیکھو چاند پر کون پہنچے, جاہل یا عالم؟ جہاز کس نے بنایا؟ ریل کس نے بنایا؟ دوائیاں کس نے بنائی؟ اچھا سسٹم آپ کو سیاسی کس نے دیا؟ عدالتی نظام اچھا کس نے دیا؟ عالم نے دیا نا. تم بتاؤ کہ جاہل نے تم کو کیا دیا سوائے جو ہے نا جنجال میں ڈالنے کے؟ بتاؤ. دنیا میں اتنی سہولیات, اتنی راحتیں, اتنے لذائذ کس نے دی تم کو؟ عالم نے, جاہل نے؟ یہ مشین جو سامنے ہم لوگوں کو سہولت پہنچا رہی ہے, یہ جاہل کا کرامات. جاہلوں کی طرف جو چیزیں منسوب اپنے کی, کبھی اپنی آنکھوں سے تم لوگوں نے دیکھا؟ جاہل آدمی دعویٰ کرتا ہے میں اڑتا ہوں, آپ لوگوں نے اس کا اڑان دیکھا؟ یہ صرف اس کا دعویٰ ہے. اس کے نفس میں ایسا ہے کہ نعوذ باللہ جو ہے نا خدا میرا محتاج ہے, میرے پاس ایسے جنتر منتر ہیں, ان جنتر منتروں کو پڑھوں گا نا تو ایسا ہوگا. ظالم آدمی وہ علم پر نہیں چلے, اور عادل آدمی وہ علم پر چلے. اور جو علم کی پیروی نہیں کرے گا وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرے گا. اور ہم لوگ علم سے بھاگتے ہیں, دلیل سے بھاگتے ہیں, لاجک سے بھاگتے ہیں, منطق سے بھاگتے نہیں بھاگتے. بولتے نہیں جی ہم کو منطق مت پڑھو, ہم کو دلیل مت بولو, ہمارے عقیدے کو خراب مت کرو, ہمارا بڑا ٹھیٹ عقیدہ اس کو خراب نہیں کرو. علم سے وہ بھاگے گا. لیکن جو لوگ ظالم ہیں بے سوچے سمجھے, بغیر علم کے
ख्वाहिशात की पैरवी करें। आज भी दुनिया में क्या हो रहा है इल्मी हवाले से, 21वीं सदी है ना, तो जाहिल लोग इसके लिए तैयार, वो 21वीं सदी के तकाजों को जानते, उन तकाजों के मुताबिक वो कुछ कर रहे। अच्छा, इल्मी हवाले से आलूदगी कितना बड़ा मसला है ना, यानी ये मसला सही भाई कितना बड़ा मसला है। तो क्या जाहिल लोगों ने इस चीज को समझा? ये ख्वाहिशात पर चलता। आबादी कितना बड़ा मसला है, क्या जाहिल आदमी ने समझा इस मसले को? क्या इस दलील को मानेगा आपके साथ? वो तो बोलेगा जाहिल आदमी आज 7 अरब है, 700 अरब हो जाएगी परवाह नहीं। एक जाहिल बोल रहा था ना टीवी पर, 10 लाख आदमी उसके सामने बैठे थे, उस जाहिल के सामने बोलता है ये तो 7 अरब है, 700 अरब हो जाए इस जमीन में गुंजाइश। उसको क्या, वो तो अपनी ख्वाहिशात पर चलता। उसका ख्याल है मुझ में इतना पावर है ना, इतना पावर है, नौज़ बिल्लाह, खुदा मेरा मोहताज है, मेरे लिए खुदा अपना कानून तोड़ेगा, मेरे लिए खुदा ऐसा करेगा, मेरे लिए, मैं खुदा का पाबंद नहीं, वो मेरा पाबंद है। कम वक्त का बच्चा, तुम खुदा के पाबंद, खुदा कैसा तुम्हारा पाबंद? एक आलिम ही जाहिल का पाबंद है? अल्लाह ताला आलिम है या नहीं है? अलीम है नहीं है, हकीम, तो वो मेरा पाबंद होगा, मुझ जैसे जाहिल आदमी का पाबंद होगा। या अल्लाह इसको पास करो, इसको फेल करो, तो क्या अल्लाह मेरे कहीं पर चलेगा? अल्लाह किसको पास करेगा? जिसका हक है, जो मेहनत करेगा। तो इस तरह की बातें जो ना जाहिल लोग करते। बस बात क्या है, जिसको अल्लाह ताला अपने कानून से, अपनी मशीयत से, रजा से गुमराह कर दे, उनको कौन हिदायत दे सकते? जो खुदाई लाइन को छोड़ जाए और अल्लाह के उसमें रूट पर नहीं चले, खुदाई लाइन पर, फिर वो ठीक हो सकता। अब देखिए हमारे जनरल साहिबान बेचारे जाजमा और उसका रुख बदल गया ना, तो वो अल्लाह के कोर कमांडर था, कोर कमांडर है, मगर वो नुकसान उन्होंने उठाया, मामूली लाइन से हट गया, जो राब्ता था उस राब्ते से हट गया ना। तो जब हम खुदाई लाइन से हटेंगे फिर हम मंजिल को पहुंचेंगे। कौन हमें पहुंचाए? अल्लाह ने हमारे लिए एक लाइन मुकर्रर किया, किस लाइन पर चलो। एक लाइन है कायनाती लाइन, एक है वही का लाइन, दोनों में कोई वो नहीं तजाद। भाई तुमने इस डगर पर चलना, जो अल्लाह के रास्ते को छोड़ेगा सिरात मुस्तकीम, वो नुकसान होता है। फिर कोई उसको है जो जन्नत में पहुंचे, उसको कामयाब करे। पगडंडियों पर चले और बोले यार मैं मंजिल को जाऊं, ऐ रसूल, वो गलत लाइन पर चलते चले, लेकिन आपने गलत रास्ते को छोड़ना नहीं है। फाक़िर वजह कर दीन हनीफ, बस यकसुई के साथ वो दीन जो बिल्कुल सीधे लाइन पर तुमको चला, उसको छोड़ना नहीं। रास्ता, दीन, रास्ता, कानून, तर्ज जिंदगी, बहुत इसके मानी है, उसको तुमने छोड़ना नहीं, चाहे वो आफाक में, चाहे अनफुस में, चाहे अखलाकी है, चाहे मादी है। फाक़िर वजह के दीन हनीफ, वो भी यकसुई के साथ। दुनिया आपको हिलाए मगर तुमने हिलना नहीं है, खुदाई लाइन को छोड़ना नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह की फितरत है जिस पर उसने पैदा किया लोगों। अल्लाह की फितरत पर चलोगे तो मंजिल को पाओगे, नहीं चलोगे तो नुकसान उठाओगे। अब ये जहाज़ों का एक लाइन है ना, एविएशन वालों का, अगर उस लाइन से हटेंगे नुकसान उठाओगे। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक फितरी रास्ता, एक अखलाकी रास्ता, एक दीनी रास्ता अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुतय्यन किया। अगर हम उस खुदाई रास्ते से हटेंगे तो क्या होगा? और इंसान भी उसी फितरत का एक हिस्सा है। मसलन फितरत भी है कि प्यासे ने हमेशा पानी पीना है ना। अगर प्यासा आदमी जंजाल करे, पानी नहीं पिए, मर जाएगा। भूखा आदमी क्या करेगा? तो मालिक है तो वो निकाल कान, और अगर बोले लीजिए
ہمارے جھوٹے لوگ بولتے ہیں 4 مہینے وہ کھانا کھانے کا تھا، 4 مہینے پانی نہیں پیتا تھا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا، بولتے چلا کاٹتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا۔ ابھی بھی ایسے بے وقوف اس طرح کی باتیں ہم لوگوں کو بولتے ہیں، اور تم چھوڑو یار امریکہ میں ایسا ہوتا، تو کیا امریکہ میں جاہل لوگ نہیں ہیں؟ کیا یورپ میں جاہل لوگ نہیں ہیں؟ وہ پھر ہمیں ادھر سے وہ کرتے، دیکھو انگریز بھی ایسا کرتے، چلا کشی کو مان، تو انگریز میں جاہل نہیں ہوتے، سارے انگریز نیوٹن اور آئنسٹائن ہیں، ہاں سارے ہائزنبرگ کی طرح ہیں۔ فطرت پر آپ نے چلنا ہے، لا تبدیل خلق اللہ۔ دیکھو تخلیق الہی میں تبدیلی نہیں ہے، اللہ کے خلق کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، یا کر سکتے؟ اس کے ساتھ آپ نے موافقت کرنا ہے، اس کی آپ نے اتباع کرنا ہے، پھر آپ اس کو مسخر کرو گے۔ مگر ہم کہتے ہیں نہیں، جادوگر جو ہے نا وہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرتے ہیں۔ اگر میں نے یہ کتاب پڑھا، بہت عالم دین نے لکھا ہے، بولتے ہیں جادوگر چاہے تو انسان کو پتھر بنائے، پتھر کو انسان بنائے۔ آپ لوگوں نے سنا اس کو؟ اللہ کہتے ہیں میری تخلیق کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، ہاں تخلیق کے اندر وہ بہت کچھ کر سکتا، تخلیق کے اندر، فطرت کے اندر وہ بہت کچھ کر سکتا، مگر اس کو چینج نہیں کر سکتا۔ مگر ہمارے ہاں بالکل بھائی وہ جادوگر ہے، وہ انسان کو گدا بناتا ہے، ہاں بحث نہیں کرتے، ہوتا نہیں، اس پہ پاور ہے، وہ یہ کر سکتا ہے، مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، وہ بارشیں برسا سکتا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے۔ فطرت کے اندر تو ٹھیک ہے، ابھی ہم لوگ آموں میں، چیزوں میں بہت ساری ورائٹیز دیکھتے ہیں نا، وہ اس قانون کے اندر ہے، اس کو عام آپ بولو گے۔ دیکھیں آم سے سیب پیدا ہو جائے تو اس کو آپ کیا بولو گے؟ سیب بولو گے نا، عام تو نہیں بولو گے اس کو۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیل نہیں، مگر ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ نہیں جی ہے، فلان بزرگ صاحب نے، فلان بزرگ، فلان ولی، فلان ولی، وہ یہ سارا۔ اگر آپ بولے نہیں، بولتا اچھا تم اولیاء کرام کو نہیں مانتے، کچھ یار ہم لوگ نہیں مانتے، ایک اچھے آدمی کو ہم نہیں مانیں، جو اللہ کا دوست ہوگا اس کو ہم نہیں مانیں۔ مگر کیا اللہ کے دوست نے واقع ایسا کیا؟ انبیاء کرام وہ اللہ کی فطرت پر چلتے تھے، نہیں چلتے تھے؟ ہم نے کئی بار آپ لوگوں کو حدیث میں نہیں پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت سے فائدہ نہیں اٹھایا؟ حدیثوں کی کتاب میں کتاب الطب آپ لوگوں نے نہیں پڑھا؟ یہ غزوہ خندق کتنا بڑا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بولا؟ یہ مصیبت ہے کہ ہم بھائی آپ خلق کو کیسے تبدیل کرو گے؟ آپ اللہ کے قانون کو کس طرح توڑو گے؟ ایک ملکی قانون کو توڑو تم کو سزا ملتی، حالانکہ آپ توڑ سکتے ہو، پھر ڈسپلن خراب ہو جائے گا۔ یعنی سرخ بتی کو آپ توڑ سکتے ہیں نا، آپ کیوں نہیں توڑتے؟ نظم خراب ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو اختیار دے گے تو اس کا نظم پھر برقرار رہے گا؟ ایک چاند کو بولے گا پیچھے ہٹو، دوسرا بولے گا نیچے آ جائے، یعنی دو مذہبوں کی لڑائی ہے، ایک بولے گا ایسا ہو جائے، دوسرا بولے گا ایسا، ایک ہوا کو حکم کرے گا ادھر سے چلو، تو کیا ہوئے گا؟ پھر سسٹم ڈسٹرب ہوگا نہیں ہوئے گا؟ تو آپ سسٹم میں وہ بے خرابی کو، پریشانی کو دیکھتے، امانگی کو دیکھتے ہو نا، ڈسٹربنس کو آپ دیکھتے اس میں، کیوں نہیں دیکھتے؟ اس لیے کہ اس میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتا ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے۔ ہاں جھوٹی باتوں کو تو سنو، پھر سنو۔ ایک آدمی کا پیر ٹوٹا تھا، وہ سادہ آدمی تھا، وہ جادوگر کے پاس آیا، اس کا خیال تھا یہ ہر چیز کر سکتا ہے نا، تعویذ بغیر نہیں، تعویذ مانگی جو دے، بولتے میرا پیر ٹوٹے، اس کو ٹھیک ہے، بولتے اس کا علاج میرے ساتھ بھی ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ یار اتنا علاج تمہارے ساتھ ہے، یہ ایک پیر اس کا ٹوٹے، اس کو کیوں ٹھیک نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے ہو نا، ڈاکٹر کے پاس جو فطرت کے تحت اس کو جوڑے گا، اس میں وہ جائے گا۔ تو خلق کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، اس کو اللہ تبدیل کر سکتا، ہم نہیں کر سکتے۔ وہ جو آپ کو
ٹھنڈا کیا. ابراہیم نے ٹھنڈا کیا, اللہ نے ٹھنڈا کیا, اللہ نے ٹھنڈا کیا اس کو. موسیٰ علیہ السلام کی جو عصا تھی اس کو سانپ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا, موسیٰ نے نہیں بنایا, یا موسیٰ نے بنایا. سمندر کو کس نے نیک محمد پاڑا ہے؟ اللہ نے اس کو پاڑا, یا موسیٰ علیہ السلام نے پاڑا؟ موسیٰ علیہ السلام تو سمندر کو دیکھ کر وہ ہوا نا. تو بھائی خدا کے کام ہم نہیں کر سکتے نا, یا کر سکتے, مگر ہم لوگ بولتے ہیں نہیں ہم خدا کے وزیر ہیں, خدا کے مشیر ہیں, مگر آج اتنا ہی پڑھ سکے, کل انشاءاللہ اور دیر سے